السلام علیکم جناب علی. 1 فروری کی کال لے کر نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے. 1 فروری کی کال لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. آج کا سیشن انتہائی امیزنگ تھا, بہت ہی حیران کن اور انتہائی ایکسائٹنگ. مارکیٹ کا آغاز جو ہے 40,061 کے لیول پہ ہوا. تو جب مارکیٹ کا آغاز ہی 40,061 پہ ہوا تو ایگزارشن کی پاسبلٹی تھوڑی پیچھے چلی گئی, کیونکہ وہ 39,788 کے نیچے تھی. اور تقریباً اگر ہم اس سے حساب لگائیں تو 280 پوائنٹ اوپر, یعنی کہ جہاں پہ ایگزارشن ہونی تھی اس سے 280 پوائنٹ اوپر مارکیٹ کا آغاز ہوا, جو کہ یقیناً خوشائن تھا. مگر اسٹارٹ میں والیوم بڑے کم تھے, تو میں اس بات پہ بڑا حیران تھا اور مجھے یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں ایگزاسشن نہ ہو جائے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو انٹیمیٹ بھی کیا کہ تھوڑا خیال کریں, اگر یہ اسی طرح ٹریڈ کرتا رہتا ہے تو ایگزاسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو بار بار ایک بات بتائی کہ جو ہمارا جو لیول ہوگا 40,636 618 یہ بہت اہم ہوگا. اگر آپ مارکیٹ کا آغاز دیکھیں تو آغاز میں جو مارکیٹ نے ہائی بنایا تھا وہ تقریباً تھا 40,251 کا, اور کل ہم نے کوئی 40,338 کے اوپر سیریس ایفرٹ کی بات کی تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ 40,200 250 266 تک گئی اور بار بار وہاں سے ہمیں پروفٹ ٹیکنگ دکھ رہی تھی. پھر مارکیٹ 40,136 نیچے بھی آئی, مگر اس کے بعد پھر مارکیٹ نے جب دوبارہ 40,300 کی طرف چڑھائی کی اور وہ 300 کے لیول کو توڑنے کے بعد پھر سیدھا مارکیٹ 40,600 کے لیول پر, جو کہ آپ کے یہاں پر چارٹ پہ نظر آ رہا ہے 40,636 618, اس کو اس نے ٹیسٹ کر لیا 12 بجے. تو 12 بجے سے پہلے, یعنی کہ 12 بھی نہیں, میں کہوں گا تقریباً 11:15 کے بعد مارکیٹ کی پوزیشن تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی. اگر آپ نوٹس کریں تو 11:15 کے بعد جب 300 کا لیول توڑ دیا تو اس کے بعد مارکیٹ کی پوزیشن تبدیل ہونے شروع ہو گئی تھی, اور پھر وہاں سے ہم نے بتدریج والیوم بھی بڑھتے دیکھے. اور ایک بات میں نے مڈ ڈے کال میں جو بتائی تھی آپ کو, بتائی کیا تھی, یاد دہانی کرائی تھی کہ کنسسٹنسی, ڈائریکشن, والیوم, اگر یہ تینوں کو ملا کے دیکھیں گے تو مارکیٹ کو صحیح سمجھ سکیں گے. تو وہ تینوں چیزیں ہم کو 11 سوا 11 کے بعد نظر آنا شروع ہو گئی, اور پھر مارکیٹ نے 40,636 618 کے لیول کو ٹیسٹ کر لیا, اور پھر اسی کے اراؤنڈ پورا دن رہی ہے وہ, مطلب باقی دن جو تھا اس کے اراؤنڈ ہی رہی. اور میں کل کی کال میں یہ بھی بتا چکا تھا کہ مارکیٹ میں 40,636 کے اوپر اگر چلی جائے تو پھر مارکیٹ سے وہ بادل چھٹنے لگیں گے جو پروفٹ ٹیکنگ کے پیدا ہوئے تھے ایک بلز ریلی کے بعد, جو تھوڑی سی ہمیں نظر آئی تھی پروفٹ ٹیکنگ, وہ پھر وائپ آف ہو جائے گی. تو مارکیٹ نے نہ صرف یہ کہ اس کے اراؤنڈ ٹریڈ کرنے کی کوشش کی, کلوزنگ اس کے اوپر دی, 40,717 کا ہائی بنایا 802 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ, اور 18.48% والیوم کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اوور آل سیشن واز امیزنگ, ایکسائٹنگ. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیے یہ ہوتے ہیں فائدے ٹریگر کے, مطلب کوئی بھی مارکیٹ میں کل نہیں ہو سکتا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے آج کے 800 پوائنٹ سرپرائزنگ ہیں, کیونکہ مارکیٹ کے پاس کوئی ایسے بہت میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ جو بلش اور بیئرش ٹریگر ہے مارکیٹ اب ساتھ ساتھ لے کے چلے گی. کس طرح میں نے کہا تھا, بلش ٹریگر IMF اور فرینڈز آف پاکستان کی جو پیمنٹس آنی ہے وہ ایک بلش ٹریگر ہوں گے, یا کوئی پالیسی آتی ہے انڈسٹری کے حوالے سے یا کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے, تو وہ پازیٹیو ٹریگر ہو سکتے ہیں. اور نیگیٹو ٹریگر جو ہے
وہ ڈکلائننگ روپی ہے نمبر ایک، اور اس کے بعد جو پاسبلٹی آف وہ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بڑھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پیٹرول پرائز میں اضافہ ہوا ہے اس سے جو مہنگائی پر اثر انداز ہوگی، تمام چیزوں کو ملا کر جو ہے یہ نیگیٹو ٹریگرز ہیں۔ تو اتنے سارے نیگیٹو ٹریگرز کو رکھ کر 800 پوائنٹ اوپر جانا یہ ایک امیزنگ رائڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے اس بل رن کا جو ہم نے 2300 پوائنٹ کا پچھلے ہفتے دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اگر آپ چارٹ پہ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو بڑی مزیدار چیز نظر آئے گی کہ 41,095 کا مارکیٹ نے ہائی بنایا، 41,095 کا، اور 41,095 سے پھر مارکیٹ نے لو بنایا ہے 39,842 کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تقریباً بنتے ہیں 1252-53 پوائنٹ، تو 1250 پوائنٹ کی کریکشن لیتی ہے 2300 پوائنٹ موو کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آج ہم 800 پوائنٹ گین کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے کریکشن لی تھی 1250 پوائنٹ کی، اب ہمارے پاس اس میں 400 پوائنٹ باقی رہ گئے، اور اس 400 پوائنٹ کے بعد یقینی طور پہ ہم نئی ریلی کی طرف چلے جائیں گے، جو شاید پہلا ٹارگٹ 41,200 کرے اور اس کے بعد 41,705 کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر، یہ تو ہم آگے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں ڈسکس کر لیں گے۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ہمارا رول ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر ہاں، ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم سکون سے بیٹھیں اور سوچیں، اپنی ریوزٹ کریں اپنی اسٹریٹجیز کو، اپنے پلان کو فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے یا ٹریڈنگ کے لیے۔ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پلان ہے۔ فروری 5 اتوار کے دن اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی، اسلام آباد، راول پنڈی اور اس کے قریب و جوار کے جو ہمارے دوست ویور ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم اسلام آباد اور پنڈی کے بیچوں بیچ ہم نے وینیو سلیکٹ کرنا ہے، انشاءاللہ کیا ہے، اور 5 فروری کو آپ سے وہاں ملاقات ہوگی اتوار کے دن۔ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس فری ورک شاپ میں آنا چاہتا ہے، تو وہ 0345-619-0443 پر رابطہ کر لیں۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ اچھا جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک امیزنگ بلز کم بیک ہے، اور بڑا یہ جو آج ہوا ہے یہ اٹ ریئرلی ہیپن، اس طرح کی جو کم بیک ہوتی ہے وہ بڑی ریئر ہوتی ہے، کیونکہ دو بڑے ایگریسو بیئرش سیشن کے بعد اچانک ایک ایسے سیشن کا آنا، یہ عام طور پہ اسی وقت ہوتا ہے۔ میرے سامنے تو ابھی کوئی میجر ٹریگر نہیں ہے، شاید میرے نیوز میں نے اتنی نوٹس بھی نہیں کی ہے، مگر عام طور پہ یہ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب کوئی فنڈامنٹل ٹریگر ہٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ٹریگر ہوتی ہے جو اکانومی کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کا کم بیک ہوتا ہے۔ بہرحال اٹ از اے ریئر ٹائپ آف پیٹرن جو نظر آ رہا ہے اور چارٹ پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ٹیکنیکلی کریڈٹ جو ہے کنسسٹنسی آف بلز کو دوں گا، جو آج صبح سے دیکھی گئی آغاز کے ساتھ، اور پھر بعد میں اس نے والیوم بھی گین کر لیا۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں، ابھی ہم بلش ہیں، بالکل بلش ہیں۔ اسٹاپ لاس ہمارا 605 کے نیچے ہونا چاہیے، مگر پری اوپن کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اگر پری اوپن کے بعد پازیٹیو ٹریڈ کرتی ہے تو ہمارا پہلا ٹارگٹ 41,052، اور اس کے بعد ہم 41,203 کو ٹیسٹ کریں گے۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ اب 41,203 پہلا ٹارگٹ ہے اگر اوور آل ویو دیکھا جائے، اور
اس کے بعد جو اگلا ہدف انڈیکس کا ہو سکتا ہے 41,705 کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر میں نے کل کا ٹارگٹ بتایا ہے, تو کل کا امیڈیٹ ٹارگٹ 41,052 ہے اور زیادہ سے زیادہ 41,203 ہے. اور اگر مارکیٹ پری اوپن کے بعد 40,636 کے اوپر نہیں ٹریڈ کرتی, 40,605 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, تو ہم ایک لمیٹڈ ایگزاسشن دیکھ سکتے ہیں. وہ لمیٹڈ ایگزاسشن ویری نیکسٹ سپورٹ تک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اس میں ہمیں والیوم کی کمی واضح نظر آئے گی. اور اگر مارکیٹ نے خدا نخواستہ 40,318 309 کا لیول توڑ دیا تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو 40,318 کے نیچے اچانک پھر جس طرح آپ نے آج بلش ویو دیکھی ہے اس طرح کی بیئرش ویو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مارکیٹ پری اوپن کے بعد 40,636 کے اوپر ہے تو پھر جو ٹارگٹ دیے گئے ہیں 41,052 اور اس کے بعد 41,203 یہ ہدف ہوں گے بلز کا. اور اگر کوئی پری اوپن میں شارپ لو بنتا ہے اور لو بنا کے وہ 40,636 کے اوپر آ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات میں الگ سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. بہرحال بہت شکریہ آپ نے اس کال کو دیکھا سنا. اگر آپ کو ہماری کال پسند آتی ہے, سمجھ آتی ہے, تو اپنے دوستوں میں احباب میں شیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.